میں خالق اور مخلوق کی اطاعت کا فرق سمجھنا چاہتا ہوں. ایک طرف مخلوق کی اطاعت ہے، ایک طرف خالق کی اطاعت، اور اکثر اطاعتیں ٹکرا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دو انتہائیں ہیں، دونوں انتہاؤں سے بچنا ضروری ہے. صحیح. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق کی اطاعت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ خالق کی اطاعت سے صرف نظر کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو خالق کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور اتنے خشک مزاج ہوتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت سے سرے سے ہی صرف نظر کر لیتے ہیں اور ہر بات کو خود ساختہ سیلف انٹرپریٹ بلکہ مس انٹرپریٹ کر کے خالق کی اطاعت کے مخالف قرار دیتے ہیں. یہ رویہ بھی انتہائی غلط ہے. مخلوق میں سے بھی بہت سے لوگوں کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے اور وہ اطاعت بھی ہم پر لازم ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی میں آگے فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یعنی خود امیر کی فرما برداری کا، امیر کی اطاعت کا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو امر والے ہیں. اب اس امر کی تفسیر کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امر سے مراد حکومت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امر سے مراد علم ہے، اور دونوں قول یہ اپنی جگہ درست ہیں. القرآن ذو وجوہ والحجہ من جمیع الوجوہ. قرآن کے اندر متعدد معانی کا احتمال ہوتا ہے اور ہر معنی کے اعتبار سے قرآن حجت ہے. بالکل صحیح. تو جو حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے، یعنی حاکم ہو، قاضی، حاکم بھی اس میں شامل ہے، بادشاہ بھی شامل ہے، بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر بھی شامل ہے، اور قاضی بھی شامل ہے. صحیح. جج جو ہے قاضی بھی شامل. اور علم والے لیں تو سبحان اللہ، علم والے تو وہ ہیں کہ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا کہ عادل الاقوال اور اول الاقوال یہ ہے کہ ہاں مراد علم والے ہیں. امر سے مراد علم ہے. علم والوں کی اطاعت کرو، یعنی جو مقلد ہیں، جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان پر مجتہدین کی اطاعت لازم ہے. اور جو بے علم ہیں ان پر علم والوں کی اطاعت لازم ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بھی نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو علم والوں کی اطاعت بھی ہم پر لازم قرار دی گئی، امیر کی اطاعت لازم قرار دی گئی، بادشاہ کی اطاعت لازم قرار دی گئی. اولاد پر والدین کی اطاعت لازم ہے، شاگرد پہ استاد کی اطاعت لازم ہے، مرید پہ پیر و مرشد کی اطاعت لازم ہے، بیوی پہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، مزدور پہ سیٹھ کی اطاعت لازم ہے، جو کہیں امپلائی ہے، کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں پر باس کی اطاعت اس پر لازم ہے، اپنے سینئر کی اطاعت اس پر لازم ہے. یہ ساری مخلوق کی اطاعت ہیں. ان اطاعتوں کا بھی ہمیں حکم ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم ان کو بالکل صرف نظر کر دیں اور نگیٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب کسی کی اطاعت نہیں صرف اللہ کی اطاعت، صرف اللہ کی اطاعت کریں، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. نہیں، یہ تو خود اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کا یہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے دیکھیں نا بالکلیہ، اگر آپ بالکلیہ صرف نظر کریں گے، نگیٹ کریں گے، تو آپ اللہ کی بھی کامل اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کی اطاعت سے بھی آپ روگردانی کر رہے ہیں. تو اللہ کی کامل اطاعت یہی ہے کہ اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا، ہر اس آدمی کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. اب یہ آگے الگ بات ہے کہ جو خالق کی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل. اللہ کے سوا باقی جس کی بھی اطاعت ہے، کوئی بھی ہو، وہ اطاعت کنڈیشنل ہے، وہ اطاعت مشروط ہے. حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف. اطاعت نیکی کے کام میں ہے، برائی کے کام میں نہیں. اور دوسری جگہ حدیث مبارک میں سرکار نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، نہ والدین کی، نہ استاد کی، نہ پیر و مرشد کی، نہ حاکم کی، نہ عالم کی. لیکن یہ علم ہونا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات جو ہے خلاف شریعت ہے، یا یہ بات اللہ رسول کی بات کے خلاف ہے. وہ حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی. تو یہ پیرامیٹرز مقرر کرنا بھی ضروری ہے، علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ویریفائی کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہیں کہ ہم اٹھ کے کہہ دیں خود ہی کہ جناب یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، ایسے نہیں. علم بھی پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ.